अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद की सूरत हाल, वज़ीर आज़म ने आला सतही इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की हायर एजुकेशनल कमीशन के बजट में कटौती न करने की हिदायत। पेट्रोल के बाद 1 जुलाई से बिजली की कीमत में भी बड़े इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ कीमत में किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआहदे पर अमल पैरा ना हुए तो कौमी मईशत को बड़ा नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं इक़्तिसादी तरक्की के लिए वज़ीर आज़म ने दलेराना फैसले किए। साबित हो गया कि बैरूनी साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। इमरान खान ने कहा कि गुलामी की जहनी बेड़ियाँ बिलाखिर टूट गईं। पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग 100 इंडेक्स पर 350 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। लापता अफराद का मामला, वफाकी काबीना ने कमेटी तश्कील दे दी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत ने कहा वफाकी हुकूमत लापता अफराद के लवाहिकीन की शिकायत का अजाला करे। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। दरिया चनाब पर डेमों की तामीर पर खुसूसी तौर पर बात होगी। वक्त में DG महकमा मौसमियात, महकमा आबपाशी और वज़ारत ख़ारजा का नुमाइंदा भी शामिल। अक्टूबर में आतिश असले से मुतालिक नए बिल की तैयारी शुरू कर दी गई। कनाडा में आतिश असले से मुतालिक पुरतशद्दुद जराइम की शरह में इजाफे से मुतालिक नया इंकशाफ सामने आ गया। कनाडा के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। ओंटारियो सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। तमाम जमातों के उम्मीदवार इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उम्मीदवार एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए जतन करने लगे। गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कैनेडियन गैंगस्टर ने कबूल कर ली। टोरंटो से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाबी रैपर को इंडिया में ज़िला मानसा के गांव जवाहिर में नामालूम हमला आवरों ने फायरिंग करके हलाक किया था। इंतहा पसंद यहूदी रहनुमा की सरबराही में आबादकारों का मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला। सहूनी जत्थे ने मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और नमाजियों को ज़दोकोब किया। नेपाल में लापता तैयारे का मलबा मिल गया। तमाम मुसाफिर हलाक। तैयारे में 22 अफराद सवार थे जिनमें से कोई भी बच ना सका। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया, जिसमें वज़ारत ख़जाना, तवानाई, पेट्रोलियम और मनसूबाबंदी के हुक्काम शरीक होंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए कहा फौरी तौर पर 1,40,00,000 गरीब खानदान को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती का सवाल ही पैदा नहीं होता। आला तालीम के बजट पर प्लानिंग कमीशन और वज़ारत ख़जाना को वाज़ेह हिदायत हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हायर एजुकेशन कमीशन की बहाली और बजट में कटौती न करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि हायर एजुकेशन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर की तर्ज पर फाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि हायर एजुकेशन कमीशन के वसाइल में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए और असातिज़ा और तलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम के बाद अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां की जा रही हैं और 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। वज़ारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ की मद में किया जाएगा।
اور اضافے کا فیصلہ 10 بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواستوں پر نیپرا کے فیصلوں کے بعد ہوگا۔ نیپرا ان بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ریونیو ضروریات کی درخواستوں پر سماعتیں مکمل کر چکا ہے، جس کے بعد رواں ہفتے ہی نیپرا کی طرف سے فیصلے متوقع ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلے جاری ہونے کے بعد پاور ڈویژن بجلی کی قیمت بڑھانے کا حتمی فیصلہ کر سکے گی اور نیپرا کا فیصلہ آنے کے بعد وفاقی حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فیصلہ بھی کرے گی۔ فیول پرائسز، مہنگا ڈالر، گردشی قرضہ اور کمپنیوں کے نقصانات کے سبب بجلی مہنگی ہوگی، تاہم قیمتوں میں اضافہ یکمشت نہیں، مرحلہ وار ہو سکتا ہے۔ اس وقت ملک میں بجلی کا بنیادی ٹیرف 16.5 روپے فی یونٹ سے زیادہ ہے۔ نیپرا اور وزارت توانائی کا فیصلہ آنے پر اوسط بنیادی ٹیرف 24 روپے سے تجاوز کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ IMF کے حکام سے شرائط کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر عالمی مالیاتی ادارے اس معاہدے پر عمل پیرا نہیں ہوا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ٹیلی ویژن نیوز نیٹ ورک کو خصوصی انٹرویو کے دوران وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا تھا کہ IMF حکام سے شرائط کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ اگر IMF اس معاہدے پر عمل پیرا نہیں ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور معیشت ناگفتبہ صورتحال پر چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم IMF کی بنیادی شرط کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور سبسڈیز میں کمی کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قومی معیشت کی بہتری کے لیے سخت اور دلیرانہ فیصلے لیے گئے ہیں۔ Which conditions we have limited to carry with IMF authorities. And if IMF is not permitting or continuing this agreement, that would be a very big loss, and our economy revival will be in a very bad position. So that is the reason that we are endeavoring for this, and the basic condition of the IMF that please do raise the prices of petroleum and cut the subsidy. سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بیرونی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کرنا ثابت ہو گیا۔ فکر اور ذہن پر پڑی غلامی کی زنجیریں بالآخر ٹوٹ چکی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 26 مئی کو شب 1 بجے سے صبح 8 بجے تک 7 گھنٹے میں نے کنٹینر سے جو کچھ دیکھا ثابت ہو گیا، بیرونی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے بدل چکا، فکر و ذہن پر پڑی غلامی کی زنجیریں بالآخر ٹوٹ چکی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پرامن لوگوں پر تشدد کرنے والوں کی تصویریں نظروں کے سامنے ہیں۔ رانا ثناءاللہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز، تم نہیں بچو گے، تم سب کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور جیلوں میں ڈالیں گے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ سب دیکھ لیا ہے کہ اس بار کس طرح تیاری کر کے آنا ہے، پرامن احتجاج کے حق کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف نے اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کو بیرونی سازش قرار دیا۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے اثرات آنا شروع۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے اثرات آنا شروع۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 360 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ڈالر کی بھی بے قدری جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 76 پیسے کی کمی ہو گئی ہے، $1 199 روپے کا ہو گیا ہے۔ پیر 30 مئی کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں صبح 11:30 بجے دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 350 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس 43,210 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 76 پیسے کی کمی ہوئی اور ڈالر 199 روپے کی سطح پر آ گیا۔ وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کمیٹی میں شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کے معاملے پر وفاقی کابینہ نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزارت داخلہ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی چیئرمین وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہوں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کمیٹی میں شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شازیہ مری، وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین بھی کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کریں یا ریاست کی ناکامی کا جواز دیں۔ عدالت نے حکومت کو مشرف سے لے کر آج تک تمام وزراء اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کیوں نہ عدالت تمام چیف ایگزیکٹوز پر آئین سے بغاوت پر کارروائی کرے، کیوں نہ شہریوں کو لاپتہ کرنے کی پالیسی کی خاموش منظوری پر ایکشن لے، کیوں نہ لاپتہ افراد کیسز پر غداری کا مقدمہ چلے۔ عدالت نے مزید کہا وفاقی حکومت لاپتہ افراد کے لواحقین کی شکایات کا ازالہ کرے اور یقینی بنایا جائے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ نہ ہو۔ پاک بھارت آبی تنازعات پر مذاکرات آج سے نئی دہلی میں شروع ہوں گے۔ مذاکرات میں بھارت سے آنے والے دریاؤں میں سیلاب کی پیشگی اطلاع پر بات ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی تنازعات پر 2 روزہ مذاکرات کا آغاز آج سے نئی دہلی میں ہو رہا ہے۔ انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی وفد واگا کے راستے بھارت پہنچ گیا ہے۔ وفد میں ڈی جی محکمہ موسمیات، محکمہ آبپاشی، نیسپاک اور وزارت خارجہ کا نمائندہ بھی شامل ہے۔ واگا کے راستے روانگی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ کا کہنا تھا کہ آبی تنازع پر مذاکرات کا 2 نکاتی ایجنڈا ہے۔ بھارت سے آنے والے سیلابی پانی سے متعلق معلومات کی پیشگی فراہمی پر بات ہوگی اور انڈس واٹر کمشنرز کی سالانہ رپورٹ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مارچ میں پاک بھارت انڈس واٹر کمشنر کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا۔ اب یہ 118واں اجلاس ہے جو نئی دہلی میں ہو رہا ہے۔ انڈس واٹر کمشنر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اعتراض پر بھارت نے رپورٹ پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وفد صرف اجلاس کے لیے جا رہا ہے، معائنے کے لیے الگ وزٹ ہوں گے جس کا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔